ساؤتھ کوریا میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں گے۔ ساؤتھ کوریا میں پریزیڈنٹ یون سک یو نے ایک اٹیمپٹ کیا جو ابورٹ ہو گیا، پارلیمنٹ نے نہیں مانا۔ جو سکینڈل ان کی بیوی کے گرد اس وقت گھوم رہا ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ رخ اختیار کر گیا ہے، لیکن اس کو جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کی بیوی کے خلاف۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ساؤتھ کوریا میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں گے، اور یہ کہ جو تہذیب یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی سکینڈل کی ہوا کو بھی کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح بالکل برداشت نہیں کرتے۔ ساؤتھ کوریا میں پریزیڈنٹ یون سک یو نے ایک اٹیمپٹ کیا جو ابورٹ ہو گیا، پارلیمنٹ نے نہیں مانا کہ وہ چاہ رہے تھے مارشل لاء لگے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ وہ چند ماہ پہلے ہی ایک بڑی کروشل جو تھا وہ الیکشن سے جو ایک بیرومیٹر تھا ان کی مڈ ٹرم پاپولیرٹی کا، اس سے کامیاب ہو کر تو نکل آئے، لیکن جو سکینڈل ان کی بیوی کے گرد اس وقت گھوم رہا ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ رخ اختیار کر گیا ہے، اور بہتری اس بات میں ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے، لیکن اس کو جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کی بیوی کے خلاف، اور بیوی نے کہا ہے کہ بیوی نے تو خیر کوئی بات کی نہیں، کوئی کمنٹ نہیں دیا، اس کو بھی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ساؤتھ کوریا کا معاشرہ ہے یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی، مطلب مردوں کا ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے، عورتیں ذرا لوور لیول پہ یا گھر پہ یا چھوٹی موٹی جابس پہ ہوتی ہیں زیادہ تر، آف کورس دیر آر ایکسیپشنز، مگر جو پریزیڈنٹ ہیں یون سک یوئی، ان کی یہ جو ہے ان کی وائف کم کیون ہی، ان کی عمر 51 ایئرز ہے، اور وہ ایک ٹپکل ساؤتھ کورین خاتون نہیں ہے۔ انہوں نے ایک آرٹس ایگزیبیشن کو آرگنائز کرنے میں انہوں نے کیریئر ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جب یون سے شادی کی تھی جو اس وقت ایک پروسیکیوٹر تھے تو اس بات کو 12 سال گزر چکے ہیں۔ وہ ایک کورین کلچر کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، کورین برانڈز کو جب وہ باہر کے ممالک میں پہن کے جاتی ہیں تو اکثر ڈونیشنز دیتی ہیں اور کپڑے لے جا کے، تاکہ ان کے ملک کے جو کپڑے ہیں ان کے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کرنا۔ اس کے علاوہ وہ جو ڈاگ میٹ کی ٹریڈ ہے یعنی کتے کا گوشت، اس کی بہت مخالف ہیں، اس پہ وہ بڑی محنت کرتی ہیں، اور وہ ایک بہت فیشنیبل فیشنیٹ اگر ایسا کوئی لفظ ہے تو ہے، فیشن ماڈل تو نہیں ہے بٹ شی از نون فار ہر سینس آف ڈریسنگ، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا رکھ رکھاؤ وہ مشہور ہیں، بہت فیشنیبل ہیں، اور لیٹسٹ ڈیزائنز اور ٹرینڈس کو وہ فیشن فالو بھی کرتی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ ایک خبر اڑی، اب وہ کس حد تک درست تھی، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا۔ ان کی ایک کمزوری ہے ڈیزائنر بیگز، ہینڈ بیگز، ہر ایک کی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک وہ تھیں پریزیڈنٹ، ان کا کمزوری تھی ڈیزائنر جوتے، ان کے پاس کہتے تھے کہ 100 سے زیادہ پیئرز ہیں جوتوں کی، تو ان کی کمزوری ہے ڈیزائنر بیگ۔ اب ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے 2200 پاؤنڈ یا $200 کا کرسچین ڈیور کا ایک بیگ گفٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا۔ اس پہ ہنگامہ مچ گیا کہ وہ اتنا قیمتی تحفہ، $2200 کا تحفہ انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب پاکستان جیسا ملک ہو، یہاں تو جی کروڑوں غائب ہو جاتے ہیں، توشخانہ 1 اور توشخانہ 2 کیا چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کیا، جو پہلے آئے انہوں نے بھی لیا۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا
ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے دیانتداری کا سٹینڈرڈ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. ہم خود جو بددیانت ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں چلو اتنی بددیانتی تو جائز ہے. بھئی کیوں جائز ہے, کیسے جائز ہے, کس طریقے سے جائز ہے؟ ابھی یہ بات تو کوئی سمجھے تو سمجھے, میں نہیں سمجھ سکتی. اب اس کے علاوہ مسائل کیا تھے؟ صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کی بیوی کا یہ اسکینڈل تھا. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گی جن کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی مضبوط ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ میوزیکل چیئرز جلدی سے اترو, اب میری باری ہے, میں نے بیٹھنا ہے. مجھے حقائق کو سامنے رکھ کر اس قسم کی فیلنگ آتی ہے. اور وہ حقائق کیا ہیں؟ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا فیوچر پولیٹیکل کریئر اس وقت ذرا سنجیدہ اور خوفناک لگ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک تو اسی لیے انہوں نے مارشل لا امپوز کرنے کی کوشش بھی کی. جو ملک کا سب سے بڑا یونین گروپ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرائک پہ جائیں گے جب تک پریزیڈنٹ ریزائن نہ کرے. اس کے علاوہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن کرے. یون کے جو چیف آف سٹاف اور دوسرے ٹاپ آفیشلز ہیں انہوں نے اپنا ریزگنیشن پریزیڈنٹ کو جمع کرایا ہوا ہے. اب اگر وہ نیچے نہیں اترتے اور جو امپیچمنٹ پروسیڈنگز ہیں وہ غالباً آج جمعے کا دن ہے, میں ریکارڈنگ کرا رہی ہوں, اس پہ جو ووٹنگ کا پروسیجر ہے وہ آج یا کل ہوگا. اس کا کیا طریقہ ہے, وہ کس طرح سے ہوگا, یہ بھی ہم ابھی چھوٹی سی ایک بات کریں گے. اب اگر وہ نیچے نہیں اترتے اپنے مسند سے تو وہ ان کا پاور ویسے بھی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ 6 اپوزیشن پارٹیز نے ایک بل جمع کرایا ہے ان کی امپیچمنٹ کو لے کر. جو مین اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس نے ایک فارمل کرنا شروع کر دیا ہے ٹریزن کا چارج پلان ان کے خلاف اور ان کے ڈیفنس اور انٹیریئر منسٹر کے خلاف. اب اس کے بعد کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ساؤتھ کوریا کی اس کے پلینری سیشن میں جمعرات کو جمع ہوا تھا, یعنی گزشتہ کل, اور ووٹنگ آج فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو ہونی ہے. اور جب یہ جمع ہوتا ہے اس کے 72 آورز کے اندر اندر یا 3 دنوں کے اندر جو اپروو ہونا چاہیے یہ 2/3 میجورٹی سے, اور ممبر کتنے ہیں؟ 300 لوگوں کا لیجسلیچر ہے, یعنی اس کی 2/3 میجورٹی اگر سپورٹ کرے گی تو یہ آگے جائے گا. اگر کورٹ امپیچمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو پریزیڈنٹ کے اختیارات اپنے کسی بھی پاور کو ایز پریزیڈنٹ ایکسرسائز کرنے کے رک جائیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ آئے, اور اس وقت تک پرائم منسٹر ملک کو ہیڈ کرے گا جو ہین ڈک سو ہیں. ہی از اے کیریئر پولیٹیشین اور یہ دوسری دفعہ یہ رول نبھا رہے ہیں. اب اس میں اگر ایک طریقہ جو ہو سکتا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب پارٹیوں سے بات کرتے, یہ امپیچمنٹ پروسیڈنگ سے پہلے جو نہیں ہوا کہ میں ٹرم شارٹ کر لیتا ہوں, اس کے بعد ہم شارٹ پیریڈ کے بعد الیکشن کر لیتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہوا. ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے جو ایک پنجابی کا محاورہ سمجھ آ رہا ہے, نہ کھیڈڑ گے نہ کھیڈڑ دیاں گے, یہ کچھ پاکستان میں بھی آج کل ایسی ہی صورت حالات ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اس طرح کی صورت حالات ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتی. خواتین و حضرات, انشاءاللہ اگلے پروگرام تک خدا حافظ.